أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 سے
13 تک 5 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخر پر بھی، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، یقیناً وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیات ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اس وقت حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت احمدیہ میں یہ جو ان کے بیٹے نے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے دعویٰ مسلم موعود کیا، تو یہ جو آیات ہیں لگتا ہے مجھے بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ اس بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے کے حوالے سے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیات نازل فرمائی تھی کہ بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ تو مسلم موعود ہے ہی نہیں۔ آگے چل کے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن وہ خود دعویٰ کرتے ہیں مسلم موعود ہونے کا، بھی ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ وہ تو جعل ساز تھا، وہ تو جھوٹا آدمی تھا، وہ تو مسلم موعود وہ تھا ہی نہ جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے کچھ میں وضاحت بھی کروں گا۔ سامعین کرام، میں اب سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے جناب ایک قادیانی احمدی جناب آصف اقبال صاحب کی ای میل کا بھی ذکر کیا تھا، اور جو انہوں نے میری طرف بھیجا تھا ڈاکٹر یحییٰ کی وہ ویڈیو جو 4 سال پہلے انہوں نے میرے متعلق بنائی تھی، تو اس کا بھی میں نے کچا چٹھا گزشتہ خطبہ جمعہ میں کھول دیا اور بتا دیا کہ یہ سب ڈاکٹر یحییٰ اصل جو حقیقت ہے، اصل بات ہے، اس کی طرف نہیں آتے۔ نہ صرف ڈاکٹر یحییٰ نہیں آتا بلکہ قادیانی جماعت کے جتنے بھی ارباب و اختیار ان کے نام نہاد پیٹ پرست مولوی ہیں، ان کے جعلی خلیفے ہیں، وہ بھی اس کی اصل جو حقیقت ہے پیشوی مسلم موعود کے حوالے سے اس کی طرف نہیں آتے، مرزا غلام صاحب کی تحریریں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جناب آصف اقبال صاحب کی یہ جو انہوں نے ڈاکٹر یحییٰ کا ویڈیو 48 منٹ کی میری طرف بھیجی تھی، تو میں نے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اس کے بعد سامعین کرام میں نے بتایا تھا، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ کئی ای میلیں جناب آصف اقبال نے میری طرف بھیجی ہیں، تو میں آج ان کی چند ای میلوں کا بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ 6ٹھی ای میل جو انہوں نے میری طرف کی جناب آصف اقبال صاحب نے، تو یہ دیکھیں ان کی یہ 6ٹھی ای میل ہے، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ تو یہ بھی جیسے کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ جناب رومن الفابیٹ میں وہ اردو لکھتے ہیں، تو حالانکہ آپ اردو جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ اردو کا مضمون جو رومن الفابیٹ میں لکھ رہے ہیں تو اردو جانتے ہوں گے آپ، تو آپ اردو میں مجھے ای میل لکھ دیں، میرا وقت بچ جائے کہ اس کا میں ترجمہ کرتا پھروں یہ جو آپ نے لکھا ہے۔
تو یہ جو انہوں نے ای میل لکھی تھی، چھٹی ای میل تھی ان کی، میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ تو میں نے جب ان کی چھٹی ای میل مجھے میری موصول ہوئی، تو میں نے ان کو لکھا خط، جناب آصف اقبال صاحب اپنی اس ای میل کو اردو میں ترجمہ یعنی اردو میں لکھیں میری طرف۔ تو یہ جو میں نے ای میل ان کی طرف لکھی تھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، اسکرین پہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو اس کے جواب میں جو جناب آصف اقبال صاحب نے مجھے لکھا تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا۔ یہ میں ای میل آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پہلے تو جو چھٹی ای میل انہوں نے میری طرف لکھی تھی، میں اس کا مضمون آپ لوگوں کی طرف پڑھ کر سنا دوں وہ کیا لکھتے ہیں، کیونکہ خود میں نے پھر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ جناب آصف اقبال صاحب لکھتے ہیں مجھے کہ آپ سے مزید سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، آپ جو خود کو عیسیٰ ابن مریم اور مسلم موعود اور نبی اللہ کہنے کے دعوے دار ہیں، آپ کی تائید میں کوئی نشان اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ہوں، ان نشانات کی تفصیل بتا دیں۔ آپ نے قبل از وقت اللہ تعالیٰ سے علم پا کر پیشگوئیاں کی ہوں، ان الہامی پیشگوئیوں کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر دیں۔ آپ پر ہونے والی وحی کی تفصیلات اور الہامات کی تفصیلات کہاں درج ہیں؟ ذرا اس کی بھی وضاحت بتا دیں۔ اپنی خوابوں کو بیچ میں شامل کرنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اگر آپ کی تائید میں اللہ تعالیٰ کے انذاری نشانات ظاہر ہوئے ہوں، ان نشانات کی تفصیل بتا دیں، اور ان نشانات کے قبل از وقت کہاں الہامات آپ پر نازل ہوئے ہوں وہ بھی بتا دیں جو قبل از وقت شائع ہوئے ہوں۔ آگے لکھتے ہیں، اور خبردار، دیکھیں نا یہ میرے سے سوال کر رہا ہے کہ مجھ پر میرا باس ہے، اور خبردار یہ آصف اقبال صاحب یہ تیری تحریر ہے، اور خبردار جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لٹریچر میں موجود نشانوں سے چوری کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کے لٹریچر کے آپ مامے لگتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ اس کے مالک بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، آپ کو چوری کرنے کی اجازت نہیں، مردود لعنتی، تم لوگوں کو تمہارے نامزد جعلی خلیفوں کو ہی آتی ہیں چوری کرنے کی۔ میں نے 12 ثبوت دیے ہیں اس بات کے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں، ویسے بھی آپ تحریریت بھی جماعت کے لٹریچر سے لیتے ہیں۔ یہ تحریر بھی غلط لکھی ہوئی ہے، میں نے بہرحال صحیح کیا ہوا ہے، سامعین دیکھ لیں گے جب یہ اسکرین پہ ان کی ای میل آئے گی۔ اصل یہ ہے کہ ویسے بھی آپ تحریرات بھی جماعت کے لٹریچر سے لیتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں مرزا غلام صاحب پر قبضہ کرنے والے؟ تم لوگ تو اسی طرح ایسے لوگ واقع ہوئے جس طرح ختم نبوت والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مطلب کہ ان کا یہی المیان ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا نبی۔ تو ایسے ہی تسی مطلب کہ ان مردود لوگ ہو، تسی مرزا غلام صاحب پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ لکھتے ہیں، ویسے بھی آپ تحریرات میں جماعت کی لٹریچر، جماعت کون ہوتی ہے؟ مرزا صاحب کی جماعت پر اس پر قبضہ کس نے کیا؟ اس کی اولاد نے قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ جماعت تو مرزا غلام صاحب کی ہے، تم مرزا غلام صاحب کی جماعت کے مامے لگتے ہو قبضہ کر کے۔ آگے کہتا ہے، کبھی کلمات طاہر سے شعر پڑھتے ہیں، کبھی دررسمین سے جناب اپنا مجموعہ کلام شائع کریں۔ تو یہ تو ان کی میل ہے۔ نیچے لکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ، ویسے آپ کو بات کرنے کی تمیز تو ہے نہیں، تم کو تمیز ہے، تم کو تو ای میل لکھنے کی تمیز نہیں، اور خطبہ دینے کے آداب بھی نہیں آتے۔ کہنے کو آپ اپنے آپ کو مسیح موعود اور مسلم موعود اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ پہلے خود کی اصلاح کریں۔ خطبہ دینے والے کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک قوت قدسی ہوتی ہے جو آپ میں نہیں۔ وسلام، خاکسار آصف اقبال۔ یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے اس کا ای میل کا، یہ فضول آدمی ہے، بہرحال میں کوئی فضول ہو، کوئی جیسے بھی ہو، بہرحال کوئی میرے پر سوال کرے تو میں مدعی ہوں، موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، یا موعود مجدد صدی 5 دام، کوئی بھی فضول ہو، جیسا بھی ہو، اگر مجھ پر سوال کرے گا تو میرا پر فرض ہے کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن یہ بے علم آدمی ہے۔ تو میں نے ایک ای میل پڑھ دی، اس کے جب اسے یہ ای میل لکھی تھی تو میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ ای میل آپ دیکھ لیں گے، اسکرین پہ آ جائے گی۔ میں نے اس سے آپ سے کہا تھا کہ جناب آصف اقبال صاحب، آپ اپنی یہ ای میل اردو رسم الخط میں لکھ کر خاکسار کی طرف ارسال کریں، جائز میرا مطالبہ ہے۔
وسلام عبدالغفار جمبا 25/6/2024۔ اس کے جواب میں یہ صاحب لکھتا ہے، یہ 25/6/24 کو 22:19 پر اس کی ای میل مجھے ملی۔ یہ لکھتا ہے، محترم جمبا صاحب، اسی رسم الخط سے گزارا کریں، ویسے بھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ کو خام خواہ انگیج رکھوں۔ بھئی آپ کا خام خواہ کا ارادہ نہیں تو پنگا تو کیوں لیا ہے میرے نام؟ میں ایک مدعی ہوں، میں نے اپنا دعویٰ قادیانی اور لاہوری جماعتوں کے آگے رکھا ہوا ہے اور ان کو بلا رہا ہوں کہ آئیں بات کریں۔ میں حق پر ہوں اور سچا ہوں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں نازل ہونے والی پیش گوئی جو الہامی ہے مرزا غلام حسن پر نازل تھی، اس کا مصداق اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میرے ساتھ بات کریں، میں آپ کو ثبوت دوں گا اس کا۔ تو انگیج تو آپ نے مجھے کیا، سب سے پہلے آپ نے 18 جون کو ای میل لکھی مجھے، جس کا جواب آگے میں نے 21 جون کے خطبہ جمعہ میں دیا۔ آپ نے پنگا آپ نے لیا ہے مجھ سے۔ اب آپ یہ کہتے پھر رہے ہیں ویسے بھی میرا کوئی ارادہ نہیں کہ آپ کو خام خواہ انگیج رکھوں، تو پنگا آپ نے کیوں لیا تھا؟ آگے لکھتے ہیں، اور میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے خطبہ میں ان ای میلز کا ضرور ذکر کریں۔ تو مجھے آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا آپ کون ہوتے ہیں یہ اجازت دینے والے مجھے؟ تو آپ نے جو کرنا تھا کر دیا، آگے میرا اپنا کام ہے، جو میں چاہوں کروں۔ تو آخر پہ لکھتے ہیں، شاید اس بہانے آپ کو کچھ نیا میٹیریل ڈسکس کرنے کو مل جائے۔ وسلام خاکسار آصف اقبال۔ یہ مطلب کہ میں نے سامعین کو ان کی ای میل آپ سکرین پہ بھی دیکھ لینا، پڑھ کے سنا دی ہے۔ تو یہ فضول آدمی ہے، مجھ کو نصیحتیں کرتا پھر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں خام خواہ یہ وہ فلانا ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ بے علم آدمی ہیں۔ دیکھیں نا، میں ایک دعوے دار ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے، اللہ نے مجھے معمور فرمایا ہے۔ یہ ساری میری کتاب جو ہے غلام مسیح الزماں، اس کے مقدمہ میں ساری تفصیل موجود ہے۔ یہ دارالحمد جو جماعت احمدیہ قادیان کا ہاسٹل ہے نیو مسلم ٹاؤن لاہور میں، وہاں پر یہ سارا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کی تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے اپنی کتاب غلام مسیح الزماں کے مقدمہ میں۔ تو جناب میں نے دعویٰ کیا ہے، تو یعنی وہ وجود جو مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیار میں بخشا گیا، جب قادیان کے آریوں نے مرزا غلام صاحب سے نشان مانگا تھا، تو وہ چلہ انہوں نے کیا تھا ہوشیار پور میں جا کر، اللہ تعالیٰ سے ایک نشان مانگا تھا جو کہ دین اسلام کی فتح و غلبہ کا موضوع بنے، یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو باطل ادیان پر غالب کر دے۔ یہ وہ نشان مانگنے کے لیے انہوں نے دعائیں کی تھیں۔ یہ چلہ ہوشیار پور میں 40 دن انہوں نے کیا تھا۔ تو اس آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا تھا، یعنی محمدی مرزا غلام صاحب کو فرمایا تھا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ تفصیلی پیش گوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ پڑھوں، میں اکثر پڑھ کے سامعین کو بتائی ہوئی ہے، لیکن میں سامعین کو کہہ دیتا ہوں، نیوز نمبر 160 الغلام.com پر آپ دیکھیں، وہاں پر یہ تفصیلی پیش گوئی موجود ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ذکی غلام تجھے ملے گا، سب کچھ بیان کر کے آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ اسیر آصف اقبال صاحب تم ہی ہو، نسل در نسل تمہیں قادیانی جماعت میں ایک ایسا شیطانی نظام میں جکڑ لیا گیا مرزا بشیر الدین محمود نے، یہ تمہیں اسیر بنایا گیا ہے، تمہاری اسیریوں کی رستگاری کے لیے تو اس نے اللہ نے اس کو معمور کرنا تھا، اور اسی کی تو خبر دی تھی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ ہوشیار پور میں، تیرے بعد بھی ہے میرے بندے، تیری اولاد نے کیا کام کا کرتوت کرنے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس الہامی پیش گوئی میں، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وقان امر مقصیہ۔ تو میں کہہ رہا تھا سامعین کو بھی اور جناب آصف اقبال کو بھی کہ جناب یہ پیش گوئی نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر، تو اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ یہ 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار، جو پیش گوئی میں نے محمدی مرزا غلام احمد پر نازل فرمائی تھی، اس کا مصداق تو ہے، کیونکہ یہ پیش گوئی نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ رحمت تھی مرزا صاحب علیہ السلام پر نازل کر دی۔ مرزا صاحب علیہ السلام ساری زندگی اس پیش گوئی میں جو نشان رحمت ہے یا جو
ذکی غلام ہے جس کو مرزا صاحب نے اپنے الفاظ میں مسلم موت کا ٹائٹل دیا، وہ اس کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. وہ اسی لیے ڈھونڈتے رہے کہ موسی سلسلے کی مریم جو تھی، صورت مریم اور صورت آل عمران میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، بغیر شادی شدہ بھی نہیں تھی. تو پھر اس کماری کے بطن سے ذکی غلام کو اللہ نے پیدا فرمایا. تو مرزا غلام صاحب بھی محمدی مریم کا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں امت محمدیہ میں، تو وہ بھی سمجھے کہ شاید وہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہوگا ذکی غلام. اس لحاظ سے وہ اس ذکی غلام کو نشان رحمت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں، لیکن انہوں نے کوئی الہام نہیں چھپایا، سارے الہام شائع کر دیے اپنے زندگی میں. وہ الہام بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو وہ جسمانی لڑکے کے طور پر دیا ہی نہیں. پہلی بات تو یہ میں کہہ دوں آصف اقبال سے کہ دیکھیں یہ سوال آپ نے کیے ہیں سب فضول باتیں آپ نے کی ہیں. میں آپ سے اگلی باتیں بعد میں کروں گا کہ دیکھو قرآن کریم سب سے بڑی وحی ہے جو آسمان پر نازل ہوئی تھی. تو کیا منکرین نے مکہ نے کفار مکہ نے یہ قرآن کریم ہے یہ وحی ہے سب سے بڑی وحی دنیا میں، کیا انہوں نے اس وحی کو مان لیا تھا؟ یہ آپ میری وحی کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں مجھ سے. اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب پر یہ وحی نازل ہوئی. کیا قوم نے مرزا غلام صاحب کی اس کے وحی کو قبول کر لیا تھا؟ جو مجھ سے وحی پوچھتے پھر رہے ہیں، پیشگوئیاں پوچھتے رہے ہیں، یہ فضول باتیں آپ نے کی. یہ سوال نہیں ہے، یہ فضول باتیں آپ سے میرے ساتھ کی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ معقول بندے ہوتے، آپ تو مجھے تمیز سکھاتے پھر رہے ہیں، آپ معقول بندے اگر ہوتے تو اس قسم کے سوال مجھ سے پوچھتے. مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھتے عبدالغفار جمبا صاحب، آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کی جسمانی لڑکوں کو پیشی مسلم موت کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا ہوا؟ یہ معقول سوال ہیں. آپ مجھ سے پوچھتے، آپ کیا پوچھنا شروع ہو گئے مجھ سے کہ الہام آپ کے دکھائیں، وحیاں دکھائیں، پیشگوئیاں دکھائیں. دیکھیں نا قرآن جیسی بڑی وحی کسی نبی پر نازل ہوئی تھی. قرآن کو بھی منکرین مکہ نے نہیں مانا. قرآن کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشان خوابیں ہیں. تو آپ کیسے مجھے میری وحی کو مان لیں گے یا قوم نے مرزا غلام صاحب کی وحی کو نہیں مانا؟ تو یہ آپ کے سوال ہی فضول ہے. آپ مجھے تمیز سکھاتے پھر رہے ہیں جبکہ آپ کو تو سوال کرنے کی کا بھی پتہ نہیں ہے. تو آگے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے تھا اس قسم کے سوال علمی مجھ سے پوچھتے، لیکن آپ تو ادھر آتے ہی نہیں ہیں، آئے ہی نہیں ہیں. دوسرا سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مثلا آپ مجھ سے پوچھتے کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موت کے حوالہ سے ملہم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ اس الہامی پیشگوئی کو ملہم کی جسمانی ضروریت سے پوری فرمائے گا. کوئی ایسا سوال مجھ پر کرتے. ایک اور سوال میں بتاتا ہوں کہ مثلا آپ مجھ سے پوچھتے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پیشگوئی مسلم موت کے مصداق ہیں. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موت کی مصداق ہونے کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ سوال جائز سوال تھا، معقول تھا. مجھ سے پوچھتے، آپ نے تو ادھر آئے نہیں ان سوالوں کی طرف. فضول باتیں آپ نے مجھ سے کرنی شروع کر دی ہیں. بال آپ جو بھی کریں، میں مدعی ہوں اور میرا پر فرض ہے کہ جو کچھ بھی جیسا بھی کوئی سوال کرے میں اس کو جواب دوں. تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر یہ پوچھتے کہ عبدالغفار جمبا صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پیشگوئی مسلم موت کے مصداق ہیں، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موت کی مصداق ہونے کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میرے پاس یہ ثبوت ہے، میں پھر دکھا رہا ہوں، پورے سامعین دیکھ لیں. بالکل وہی نشانیوں اور علامتیں جو پیشگوئی مسلم موت میں اللہ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں ملہم پر جب نازل فرمائی تھی، ساری علامتیں اس میں موجود ہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد کی تمام انوار العلوم اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ساری تقریریں دیکھ لیں، پیشگوئی مسلم موت کے قریب بھی وہ نہیں گئے. اس عاجز پر لفظ بہ لفظ وہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی نشانیاں اس آج کے وجود میں پوری فرما دی ہیں. یہ میں 2-3 سوال آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں جو میں نے لکھے ہیں کہ آپ کو اس قسم کے سوال کرنے چاہیے تھے، آپ نے تو کی ہی نہیں. آپ تو فضول باتوں میں چلے گئے. دیکھیں نا، جب قرآن کی عظیم و شان وحی کو کفار مکہ نے نہیں قبول کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشان خوابیں قرار دیا، آپ میری وحی کو کام مان لیں گے؟ مرزا غلام احمد اسلام کی وحی کو اس کی قوم نے نہیں مانا. آپ تو گمراہ لوگ ہو، آپ کو گمراہ کر دیا گیا ہے جماعت احمدیہ قادیان کے لوگوں کو اور لاہور کی جماعت کے لوگوں کو. آپ میری وحی کو کیسے مان لیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ جائز سوال کرتے، جائز نہیں کیا، فضول باتیں اپنے کرنی شروع کر دیں، اور نہ جن کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جائز سوال کرتے. میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اپنا
لوگوں کو، کہ جیسے کہ میں نے ابھی شروع کیا تھا بتانا کہ مرزا غلام صاحب کو پیش ہوئی اللہ تعالیٰ نے بخشی، انہیں ایک مسلم موت کی، ایک نشان رحمت کی، کہ ذکی غلام کی بشارت دی. تو مرزا غلام احمد اسام اس کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے. وہ اسی لیے ڈھونڈتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ موسی ذکی غلام کو جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی وہ اس کماری کی بدن سے پیدا ہوا بطور لڑکا. تو مرزا صاحب محمدی مریم کے ہیں امت محمدیہ میں، تو انہیں بھی یہ خیال ہوا کہ شاید یہ میرا کوئی جسمانی لڑکا ہے. تو وہ ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں. بہرحال اللہ نے بطور جسمانی لڑکا دینا ہی نہیں تھا، اور نہ وعدہ تھا مرزا غلام صاحب سے کہ یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام، یہ مجھ سے موت تیری میں لڑکوں سے دوں گا یا تیری جسمانی نسل میں سے دوں گا. ایسا کوئی وعدہ نہیں، بار میں بتا چکا ہوں. لڑکے کے متعلق وعدہ تھا. اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام کے حوالے سے میں قادیانی نام نہاد جعلی خلیفوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اور علماء ارباب و اختیار سے بھی کہتا ہوں، مجھے ثابت کر کے دکھا دیں کہ ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا ہو جیسا کہ لڑکے کے متعلق فرمایا تھا. مثلا اللہ نے فرمایا ہو ذکی غلام کے حوالے سے کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل سے ہوگا. بتا دے مجھے. ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام سے حوالے سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی اپنے ملہم کو مسلم موت کی، ذکی غلام کی، نشان رحمت کی. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میں نے اس پیشگوئی کو اس کی جماعت میں کس وجود میں پورا کرنا ہے. وہ ڈھونڈتے رہے، اپنی اولاد میں اللہ نے نہیں دیا، لیکن الہام انہوں نے اپنی ساری زندگی میں مبشر الہام سے شائع کر دیے. اب دیکھیں نا، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود مسلم موعود وہی جسمانی لڑکا ذکی غلام ہوتا تو اس کی پیدائش 12 جنوری 1899 کے بعد کوئی الہام، مبشر الہام مرزا غلام صاحب پر نازل نہ ہوتا. یہ 11 الہام اس کی پیدائش کے بعد نازل ہوئے. کیوں ہوئے؟ ان کا آخری لڑکا ان کے مطابق، چوتھا لڑکا مبارک 14 جون 1899 کو پیدا ہوا، اور ان کو بھی مرزا صاحب نے اس پیشگوئی کا مصداق، اصل میں مرزا صاحب نے اسی مبارک احمد کو مصداق بنایا تھا. بشیر الدین محمود کے متعلق تو انہوں نے فرمایا ہی نہیں. تو وہ اس لڑکے کی پیدائش کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئیں ملہم پر. کیوں نازل ہوئیں اگر وہ مبارک احمد تھا مسلم موعود؟ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الہامی بشارتوں میں بندے کو بالواسطہ رنگ میں بتا دیا. ایک تو یہ بات کہ یہ تیرا کوئی لڑکا نہیں ہوگا. دوسری بات اللہ نے بالواسطہ بتا دی ملہم کو الہامات نازل فرما کر کہ اس ذکی غلام کے حوالے سے اے میرے ملہم، میں تیرے سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرتا ہوں کہ تیری جسمانی نسل میں پیدا کروں گا. کوئی ایسا وعدہ نہیں ملتا. اوپن اللہ نے رکھ دی کہ میں جس کو چاہوں گا، لیکن تیرے پیروکاروں میں سے ہی بناؤں گا، جس کو چاہوں گا میں بناؤں گا. تو یہ اصل میں بات ہے. تو آصف اقبال صاحب، آپ لا یعنی باتوں کی طرف ٹر پڑے ہیں. آپ کو تو سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے، آپ مجھے تمیز سکھاتے پھر رہے ہیں. فضول آدمی ہیں. تو اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتا دوں کہ احمدی جو ہیں، پاکستان جب بنا تھا، پاکستان کے بنانے میں پورا بھرپور احمدیوں نے رول ادا کیا تھا. بلکہ ایک وقت میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب مسلم لیگ جو تھی جس نے پاکستان تشکیل دیا ہے، اس کے صدر بھی بنے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد پہلا وزیر خارجہ بھی تھے. تو لیکن پاکستان جب بن گیا تو پاکستان کے جو مخالفین تھے، مثلا دیوبند مولوی، یہ سارے مخالف تھے پاکستان کے. یہ کہتے تھے قائد اعظم کو کافر اعظم، اور پاکستان کو پلیدستان کہ ہم نہیں بننے دیں گے. بلکہ عطا اللہ شاہ بخاری تو کہا کرتا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، وغیرہ وغیرہ. لمبی بات ہے. تو بہرحال میں چند باتیں آج اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو جب قائد اعظم محمد جناح نے مملکت خداداد پاکستان کی تخلیق کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے 11 اگست 1947 کو ایک تقریر فرمائی تھی، تو آپ فرماتے ہیں اپنی تقریر میں، یہ تھوڑا سا اصل جو موضوع تھا آصف اقبال کو میں نے جو باتیں بتانی تھی وہ بتا دی، میں نے میل مس بھی آپ کو دکھا دی ہیں. تو میں پڑھ رہا ہوں کہ محمد علی جناح قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں. آپ فرماتی ہیں، وی آر اسٹارٹنگ ود دا فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ وی آر آل سٹیزن اینڈ ایکول سٹیزن آف ون اسٹیٹ. یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ. That has nothing to do with the business of the state. I think
We should keep that in front as our ideal. And you will find that in course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the state. یہ مسٹر محمد علی جناب کی مشہور جو تقریر تھی 11 اگست 1947 کی، اس کا میں نے ایک تھوڑا سا الفاظ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائے ہیں. یہ جو محمد علی جناح نے فرمایا تھا انگلش میں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے. آپ فرماتے ہیں ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے باشندے اور مساوی باشندے ہیں. اب دیکھو پاکستان کا کیا حال ہو گیا. یہ مولویوں نے جو پاکستان کی ہی مخالفت کیا کر دیا انہوں نے. آگے مسٹر محمد علی جناح فرماتے ہیں تمہارا کسی بھی مذہب یا قوم یا عقیدے کے ساتھ تعلق ہو، اس کا ریاست کے امور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس اصول کو اپنا مطمع نظر بنا لینا چاہیے، اور پھر دیکھیں گے کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے مذہب مٹ جائیں گے، کیونکہ مذہب کو ماننا ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے. میرا مطلب سیاسی تمیز سے ہے، وہ سب ایک قوم کے فرد ہو جائیں گے. سامعین اکرام، یہ قائد اعظم کی جو تقریر تھی اس کے الفاظ تھے. پاکستان کی تشکیل کے وقت اب پاکستان مخالف مولویوں کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے. یعنی یہ مولوی سارے پاکستان کے تقریباً اکثر مولوی پاکستان کی تشکیل کے مخالف تھے. یہ کہتے تھے پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے. آج کل وہ پاکستان مسٹر محمد علی جناح نے جو تشکیل دیا مسلمانوں کے لیے، آج کل ان مولویوں کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے. یہ سارے کام مطلب کہ پاکستان کی ہسٹری جو آپ دیکھتے ہیں ہم 75 سال کی، اس میں یہ واقع ہوئے ہیں. اور یہ جو پاکستان مولوی مخالف ہیں، جو پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کی جھولی میں جب ڈالا گیا تو انہوں نے 1974 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر عملاً انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ مولویوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے سیاسی رنگ میں کروایا. تو بھٹو صاحب بھی اپنا بڑا سیاسی لیڈر بننا چاہتے تھے. دیکھیں نا، یہ اس نے غلطی کر دی. مسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے کسی سیاستدان نے یہ غلطی نہیں کی. 1993 میں بڑے ایجیٹیشن ہوئے تھے مولوی نے، تو پاکستان بننے کے بعد یہ کام شروع کر دیا تھا. قراردادی مقاصد انہوں نے جمع کرائی تھی. شروع میں جب آئین بنانے لگے تھے تو قرارداد مقاصد جمع کرانے کا مقصد بھی شرط تھا کہ ہم یہ شرط ڈالیں گے، مذہبی بنائیں گے تو پھر مذہبی بنا کے پھر جس فرقے کو چاہیں گے غیر مسلم قرار دے دیں گے. یہ سارا شرط تھا. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا یہ اپنے زون میں ایک کارنامہ سر انجام دیا 1974 میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو اس ظلم عظیم کے بعد، یعنی احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد، اپنے انجام کو احمد کو پہنچ گیا. انہی مولویوں نے پھر ان کو پھانسی دلوایا. سامعین کرام، احمدیوں کو 1974 میں اسمبلی سے غیر مسلم قرار دے کر نہ صرف انہیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا، بلکہ انہیں انسانی بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا. جیسا کہ تمام احمدی جانتے ہیں کہ قادیانی جماعت سے مراد ہے کہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں نے پاکستان کی تشکیل میں محمد علی جناح کا بھرپور ساتھ دیا تھا. اور اکثر احمدی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے. خاکسار کے والدین بھی انہی مہاجرین میں شامل تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ احمدیوں نے بھرپور محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور انہوں نے اپنا جو سینٹر تھا مذہبی قادیان، ان کو بھی چھوڑ دیا، یعنی پاکستان چلے آئے. یہ قربانی تھی مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل قادیانی جماعت احمدیہ جناب منظر بھوپالی صاحب کے ان اشعار کو، جو ابھی میں سناؤں گا، 1974 کی اسمبلی کا فیصلہ یا قرآن و سنت کا فیصلہ کے سیاق و سباق میں خود بھی سنتے پھر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سناتے پھر رہے ہیں. میں سامعین کرام سے کہوں گا کہ قادیانی جماعت احمدیہ کے دوسرے امام یا امیر یا سربراہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے
جماعت احمدیہ کی قیادت اور پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے جو کچھ اپنی جماعت میں کیا ہوا ہے وہی کچھ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کے ساتھ کر دیا یا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کے ساتھ کر دیا۔ اب خاکسار پیشگوئی مسلم موعود کا اصل مصداق ہے جس کو اللہ نے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، اس پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں میں نے اپنے ملہم مرزا غلام احمد پر نازل فرمائی تھی، اس کا مصداق تو ہے، کیونکہ اس کا مصداق تو اللہ نے بنانا ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود نے 1914 میں جماعت پر قبضہ کیا، خلیفہ ثانی بن بیٹھا، پھر اس کے بعد 1944 میں جھوٹا دعویٰ کر کے پیشگوئی پر بھی قبضہ کر لیا۔ دراصل جماعت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے سب کچھ پر قبضہ کر لیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، پیشگوئی مسلم موعود کا اصل مصداق تو ہے، کیونکہ بنانا تو میں نے تھا، میں تجھے بنا رہا ہوں۔ اپنے دعویٰ مسلم موعود کو خاکسار ایک قطعی علمی اور الہامی موثوق ثبوت کے ساتھ قادیانی جماعت کے آگے لے کر کھڑا ہے۔ یہ میرے پاس قطعی ثبوت ہے، الہامی اور موثوق ثبوت ہے کہ یہی وہ ثبوت ہے کہ جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے مولم پر بتایا تھا بھی ایسے ایسے وہ بندہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ آگے ملہم لکھتا ہے، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا، کان اللہ نزل من السماء۔ میں جناب آصف اقبال صاحب، یہ قادیانی جماعت کے آگے، لاہوریوں کے آگے بھی میں اپنا ایک دعویٰ رکھتا ہوں، یہ ثبوت پیش کرتا ہوں پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہونے کی۔ تو یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ ہے ان کو کہ یہ بندہ سچا ہے، لیکن دیکھو نا، صادق کو کبھی دنیا میں کسی قوم نے، اس کی قوم نے نہیں مانا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسول اور نبی بھیجا دنیا میں کسی قوم کی طرح، اس کی قوم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تبھی اللہ فرماتا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ افسوس میرے بندوں پر، جب بھی کبھی میرا رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے ہنسی ٹھٹا تمسخر کیا، جیسے کہ آج کل آصف اقبال صاحب میرے ساتھ کرتے پھر رہے ہیں۔ قادیانی جماعت خاموش بیٹھی ہوئی ہے، انہوں تو پتہ ہے بھی بندہ سچا ہے، تو وہ اپنی دکاندار جو انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے مذہب کے نام پر، مرزا بشیر الدین محمود اور اس کی اولاد نے، تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، اس پیشگوئی کا تو مصداق ہے، لیکن انہوں نے خاکسار کے دعوے پر غور فکر کرنے کی بجائے خاکسار کو بما اپنے اہل و عیال اور میرے دیگر ساتھیوں کے مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت احمدیہ سے ہی خالی کر دیا ہوا ہے۔ یعنی یہ دیکھا نا، میں اپنا دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ میں نے مرزا طاہر کی طرف اپنا دعویٰ بھیجا تھا، یہ دیکھ لیں، یہ دونوں کتابچے تھے۔ تو یہ اردو کا کتابچہ چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا تجزیہ ہے یہ کتابچہ، اور یہ کتابچہ اس کی حقیقت ہے۔ یہ وہی ڈیوائن تھیری ہے جس کا ریوائزڈ اور لیٹسٹ ورژن اس وقت یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ اس کی حقیقت ہے اس پیشگوئی کی، کہ اللہ نے کس رنگ میں اس پیشگوئی کو اس عارض کے وجود میں پورا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ساری جو پیشگوئی ہے، اس میں ایسی ایسی علامتیں نشانی ہیں کہ وہ عقل سے کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ عقل سے کر سکتا ہوتا تو مرزا بشیر الدین محمود تو جتنے سارے اس نے کام کیے ہیں، یہ پیشگوئی بھی اپنے پر بنا لیتا، لیکن کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اے میرے بندو، تم میری ذات کا علم اپنی عقل سے نہیں، کوئی بندہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں جس کو جتنا چاہوں دوں۔ تو یہ ساری چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی پیشگوئی محمدی مریم پر، وہ اللہ تعالیٰ کی ابھی جو میں نے پڑھی ہیں وہ صفات ہی تو ہیں، ان کے ساتھ ہی تو وہ پیشگوئی مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پیشگوئی کا اللہ نے پورا کرنا تھا، جس کے وجود میں چاہتا اللہ تعالیٰ کا حق تھا وہ پوری کرتا، اور اللہ نے پوری اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1914 میں جماعت احمدیہ پر قبضہ کر کے عملاً مرزا غلام کی بہی پر بھی قبضہ کر لیا، پیشگوئی مسلم موعود پر بھی قبضہ کر لیا، پھر موقع پا کر 1944 میں ایک جھوٹی خواب دیکھ کر
دعویٰ کر دیا اور پھر اپنی شہر کٹوا لی 10 سال کے دعویٰ کے بعد 10 مارچ 1954 کو، اور پھر 11 سال ذلیل اور رسوا ہو کر مفلوج ہو کر بستر مرگ پر پڑا رہا اور ذلت اور رسوائی سے بڑی حسرت و یاس کے ساتھ اس دنیا سے ہو گیا۔ تو گند ڈال کے گیا، مرزا غلام صاحب کی تباہ کر کے گیا، اپنا احمدیت کو تباہ کر گیا اور جماعت پر قبضہ کر کے۔ آج کل اس کی اولاد آگے بنتی پھر یہ خلیفے بن کے بیٹھی ہوئی ہے، جبکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ دیکھیں صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، وہ جب صاحب شریعت نبی نیا دین لاتے ہیں اس دنیا میں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد خلفاء کے جاری کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، جیسا کہ عاصم کے ساتھ سورت نور کی آیت 56 میں اللہ نے وعدہ فرمایا اور پھر بعد میں وہ جاری بھی فرمائی۔ ایسے ہی موسیٰ السلام کے ساتھ بھی وعدہ فرمایا۔ تابع اور امتی نبی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی رحلت کے بعد خلافتوں کا سلسلے جاری کرنے کے وعدہ نہیں فرمایا کرتا۔ موسی سلسلے کے کتنے نبی آئے ہیں موسیٰ السلام کے بعد، کسی ایک نبی کے بعد کسی کو خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ مرزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دیکھتے ہیں ہر صدی ہجری کے سر پر ایک مجدد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، وہ معمور ہوتا ہے تو دین کی اصلاح اور تجدید کر کے فوت ہو جاتا ہے۔ کسی مجدد کے بعد کوئی خلافت کا سلسلہ جاری نہیں ہوا امت محمدیہ میں۔ مرزا غلام صاحب بھی ایک امتی نبی تھے، تابع نبی تھے۔ آپ علیہ السلام پر نہ سورت نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ آپ علیہ السلام کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ فرمایا کہ اے میرے بندے تیری وفات کے بعد میں تیرے تجدید کی حفاظت کے لیے یا تمکنت کے لیے کوئی خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے آپ کی وحی میں، نہ مرزا غلام صاحب نے اپنی وحی میں ایسا کوئی ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میرے بعد کوئی خلفاء کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ ساری خلافت کا ڈھونج چلایا ہوا ہے مرزا بشیر الدین محمود ان لوگوں نے۔ خلیفہ اول صاحب جو کہتے ہیں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سادہ درویش آدمی تھے، وہ دنیا دار نہیں تھے، ان کے منہ سے بھی یہ نکلتا رہا کہ خلیفہ اللہ نے مجھے بنایا وغیرہ وغیرہ، حالانکہ خلافت کا تو ایسا وعدہ ہی نہیں ہے، نہ یہ خلیفے ہیں۔ ہم ان کو امام کہہ سکتے ہیں، امیر کہہ سکتے ہیں، قائد کہہ سکتے ہیں، مرزا غلام صاحب کے بعد اس کی جماعت کے خلافت کہاں سے آ گئی یہاں پر؟ تو میں آصف اقبال سے بھی کہوں گا کہ کوئی خلافت نہیں ہے یہاں پر، یہ سارا جھوٹ ہے۔ تو آج کل وہ خلیفے بن کے بیٹھے ہوئے جماعت پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں ظلم ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی اسمبلی کے ذریعے تمہیں غیر مسلم قرار دیں، یہ ظلم ہے۔ تو تم مطلب کہ میں قادیانی اور لاہوری جماعت کے امیروں کو کہوں گا، ان کے ارباب و اختیار کو کہوں گا کہ تم اپنی جماعتوں میں جو کرتے پھرو مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ، وہ کوئی ظلم نہیں، بالکل وہ بھی ظلم ہے۔ یعنی پاکستان میں قومی اسمبلی کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا بھی بہت بڑا ظلم ہے ان پر۔ اسی طرح جماعت احمدیہ قادیانی اس عاجز کے ساتھ جو ظلم اخراج مقاطعہ سارا، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کو یا لاہوریوں کو غیر مسلم قرار دے دیا پاکستان میں اسمبلی کے ذریعے، یہ ظلم ہے۔ یعنی قادیانیوں، میں تم سے کہتا ہوں، میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ قادیانی جماعت میں اس عاجز کا جب دعویٰ منظر عام پر آیا، میں نے پبلک میں اس کو لے آیا جنوری 2004 میں، میرا اخراج مقاطعہ میرے بچوں کا، تو یہ بھی ظلم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ احمدیوں پر جو اسمبلی کے ذریعے اخراج اپنا غیر مسلم قرار دیا تو وہ ظلم ہے، نہیں، یہ جو اپنی جماعت میں کرتے ہیں۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جب جماعت پر قبضہ کیا، خلیفہ بن بیٹھا، اس کے بعد سے آج تک یہ جو احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ ظلم تو ظلم ہے، خواہ پاکستان کے مولوی کریں احمدیوں پر یا احمدی اپنی جماعتوں میں احمدیوں پر ظلم کریں، یہ تو ظلم ہے۔ تو بہر ان کو چاہیے کہ ایسا ظلم نہ کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج کل وہ منظر بھوپالی کے اشعار جو ہیں، وہ جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ نا اس کو عنوان دے کر 1976 کی اسمبلی کا فیصلہ یا قرآن سنت کا فیصلہ، وہ خود بھی انہی سیاق و سباق میں خود بھی سنتے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی سناتے پھر رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ سن لیجئے منظر بھوپالی صاحب کے وہ اشعار، 5 اشعار ہیں، بڑے خوبصورت اشعار انہوں نے اپنی ہی زبان میں پڑھے ہوئے ہیں، دوبارہ سنیں۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں خدا ہمارا، طاقتیں تمہاری ہیں
پر نائے تیرا آئینہ ہمارا عکس پر نائے تیرا طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے عکس پر نائے تیرا آئینہ ہمارا ہے عکس پر نائے تیرا. وہ شعر سماعت فرمائیے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آپ کی غلامی کا آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے آبرو سے مرنے کا. اور حضرات یہ شعر سماعت سنائے گا. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا تجربہ ہمارا ہے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا. بہت اچھے منظر پھر سے پڑھیے. بہت اچھے بہت خوب. اپنی رہنمائی بہت خوب. پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے آپ سے بہت آگے. اور جس شعر کے لیے میں نے غزل کہی حضرات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے گا. طاقتیں تمہاری ہیں غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا. آپ نے سن لیے اشعار منظر بھوپالی صاحب کے. تو میں سامعین کو کہتا ہوں کہ آپ انہی اشعار کو جماعت احمدیہ کی قیادت اور پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے بھی انہی سیاق و سباق میں خود سن کر دیکھیں. نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو ایم کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ذریعے ظلم ہوا تو یہ قادیانی لوگوں نے میرے ساتھ وہی ظلم کیا ہوا ہے. تو اگر آپ چاہیں منظر بھوپالی صاحب کے اشعار کو اس سیاق و سباق میں بھی سن سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اور پیشگوئی مسلم موت اس کے پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے بھی انہوں نے وہی عظیم ظلم مجھ پر کیا ہے کہ جو ان پر پاکستان کے مولویوں نے پاکستان کی عوام نے اسمبلی میں ان کو غیر مسلم قرار دے کر ظلم کیا تھا. انہوں نے میرا اخراج کر کے مثال کے طور پر یہ جب میں نے مرزا طاہر کے آگے لکھا تو 1993 میں 8/6/93 کو ان کا یہ خط میری طرف آیا. یہ آپ کو میری خطبہ کے دوران اسکرین پہ بھی میں لگا دوں گا, یہ پڑھے. ان کو کیا کہ یہ شیطانی بساپس غلام مسیح الزماں
پیغامیوں والا فتنہ بندہ ان سے پوچھے کہ یار یہ تمہیں کہاں سے حق مل گیا. دیکھیں نا میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو کتابیں ہیں میں نے بھیجی تھی مرزا طاہر کے آگے، یہ ہے الہامی پیشگو کا تجزیہ اور یہ اس کا حقیقت ہے. یہ حقیقت اس وقت ماڈرن اور جدید ریوائز ایڈیشن میں یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں. یہ وہی ہے ورچوئس گاڈ. تو اس میں جو کچھ بھی میں نے لکھا قرآن کریم سے لکھا، احادیث صحیحہ سے لکھا اور مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کے ساتھ مبشر الہامی بشارتوں کے ساتھ لکھا، وہی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی. مرزا غلام صاحب کی تحریریں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم، اگر یہ مرزا طاہر نے کہا تھا میرے ان کتابوں کے حوالے سے، میرے دعوے کے حوالے سے شیطانی وساوس فلانا، تو میرا سوال ہے احمدیوں کے آگے کہ کیا قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک شیطانی وساوس ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے؟ کیا مرزا غلام صاحب کی وہی شیطانی وساوس ہے جو ان پر نازل ہوئی تھی؟ کیا احادیث صحیحہ اور مرزا غلام صاحب کی تحریریں شیطانی وساوس ہیں؟ ہرگز نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مرزا طاہر اینڈ کمپنی سارے یہ لوگ تھے، شیطان کے چیلے ہیں یہ سارے. مرزا بشیر الدین محمود ان کا باپ اصل وہ شیطان کا پیروکار تھا. اس نے قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد اس نے پھر اپنے مطلب کہ ایک مرزا غلام صاحب کی جماعت کو اپنی دکان بنا لیا، کاروبار بنا لیا پیسہ کمانے کا. دیکھیں نا پہلا نوح تھا، اس کا ایک بیٹا تھا باغی. آپ پڑھیں سورۃ ہود میں اور اس کا ذکر ملتا ہے. ایسا ہی آخری زمانے کے نوح مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ نے نوح آخری زمانے کا قرار دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا بھی ہو مرزا بشیر الدین محمود وہی پہلے نوح کی طرح باغی تھا، لیکن وہ پہلا نوح تو مانا ہی نہیں اپنے باپ کو، تو غرق ہو گیا. تو یہ آخری زمانے کا نوح حضرت مرزا غلام احمد السلام کا جو بیٹا تھا، یہ اپنے باپ کو مان کر اس نے وہی کام کیے جو پہلے نوح کے بیٹے نے کیے تھے. اس کی جماعت کو تباہ کر دیا، اپنی کاروبار بنا لیا. باہر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں نا ظلم ہے، خواہ وہ قادیانی جماعت میں اس کے ارباب و اختیار، اس کے جعلی خلیفے کسی احمدی پر کریں، وہ بھی ظلم ہے، یا پاکستان کی لوگ، پاکستان کی علماء، پاکستان کی اسمبلی میں سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو غیر مسلم قرار دے کریں، وہ بھی ظلم ہے. ظلم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہم نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال میں آپ نے منظر بپالی صاحب، میرے خیال میں ان کا وہ لگتا ہے مجھے ان کے شعروں سے یا جہاں پر وہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ احمدی شاعر ہوں، لیکن جس ماحول میں جہاں پر وہ پڑھ رہے ہیں اپنے اشعار، لگتا ہے کہ وہ کسی جماعتی احمدیہ قادیان کا کوئی جلسہ ہوگا یا کوئی مشاعرہ ہوگا اپنا قادیانی جماعت کا، جہاں پر وہ شعر پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ جو پڑھ رہے ہیں شعر، تو جو آوازیں آ رہی ہیں تو وہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یا تو وہ شاعری احمدی ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وہ جماعت احمدیہ کے کسی ماحول میں وہ پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال میں کہنا چاہتا ہوں سامعین کو کہ وہ ان پر یہ جو لکھا ہے نا 1974 کی اسمبلی کا فیصلہ یا قرآن و سنت کا فیصلہ، آپ سے میں قادیانیوں سے اور لاہوریوں سے بھی کہوں گا، احمدیوں سے تمام سے کہوں گا کہ ان اشعار پر جہاں پر قادیانی جماعت نے لکھا ہوا نا 1974 کی اسمبلی کا فیصلہ یا قرآن و سنت کا فیصلہ، آپ وہاں پر لکھ لیں یا سمجھ لیں کہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان کی، جماعت احمدیہ کی قیادت اور پیشوی مسلم ہو. وہاں پر لکھ کے وہ شعر سنیں منظر بپالی صاحب کے، اور پھر نتیجہ نکالے کہ یہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا. تو جو ان کے ساتھ ظلم ہوا 1974 میں اسمبلی میں، تو انہوں نے اپنی قادیانی جماعت میں ان لوگوں نے میرے ساتھ وہی ظلم بلکہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوا ہے. اگر خدا تعالیٰ کسی اس پیش گوئی جو مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی تھی اللہ نے چلہ شاہپور میں، اس کا مصداق کسی کو بنانا چاہے، ظاہر ہے وہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہی کو ہوگا نا. اللہ چاہے تو مرزا غلام صاحب کے کسی نسل میں سے، جسمانی نسل میں سے بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا بنا سکتا تھا. اگر وہ چاہتا تو مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں سے کسی پر یہ اپنی رحمت کی چادر لپیٹ دیتا. اللہ کا حق تھا نا، اللہ کا وہ رحمت تھی جو مرزا صاحب پر نازل ہوئی. تو اگر اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کی اولاد سے باہر ان کی جماعت میں کسی اور احمدی میں اللہ تعالیٰ اس کا پیشگوئی کو پورا کرتا ہے تو اس کو جناب فوراً 1 منٹ سے پہلے خارج کر دیا، جماعت سے نکال دیا. بما اہل و عیال 2004 میں آپ دیکھیں میرے سارے خط ہیں، میں نے دکھائے ہیں. بہرحال اس وقت جو میرے خط پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، دیکھیں نا یہ دوسرا خط ہے ان کا مرزا طاہر کا. تو دیکھیں نا یہ لوگ خود جماعت قادیان میں کسی احمدی پر ظلم کرے تو وہ نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں وہ ظلم نہیں ہے، یہ نظام جماعت میں ایسا ہے. تو بندہ ان سے پوچھے کہ یار وہ
اگر پاکستان کی اسمبلی نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا، تمہیں غیر مسلم قرار دے دیا، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کام ہے جو تم کرتے ہو اپنی جماعتوں میں. مرزا بشیر الدین محمود نے 1954 سے کام شروع کیا ہوا ہے احمدیوں کے ساتھ یہ کرنا. تو مولویوں کو، پاکستان کے مولویوں کو تو بڑی دیر کے بعد سمجھ آئی کہ ہم اس طریقے سے ان کا مکو ٹھپتے ہیں. تو دیکھو نا، جو کچھ بھی ہوا احمدیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا 1974 میں، اس وقت میں ربوی میں رہا کرتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا، اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو یہ سارا واقعہ منسٹر میڈیکل کالج کے طلباء کچھ آئے، ربا آ کے اسٹیشن پر انہوں نے کچھ بد زبانی کی، تو واپسی پر انہوں نے پھر پکڑ لیے. مقصد میرے کہنے کا ہے کہ یہ ظلم تھا جو جماعتی احمدیہ پر، مرزا غلام حسن پر، ماننے والوں پر ہوا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم کیا پاکستان کی اسمبلی نے. مسٹر بھٹو اس کا ذمہ دار تھا، کیونکہ اس کی سرکردگی میں یہ سارا کام ہوا. وہ ایک شاطر آدمی تھا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سزا دی، اور اس کو مطلب کہ پاکستانی سیاستدانوں کے ذریعے وہ ہینگ ہوا. تو یہ اس کی سزا، اس کا اینڈ یہ ہونا تھا، کیونکہ اس نے ظلم کیا ایک کمیونٹی پر، ایک فرقے پر، جو کہ مسلمانوں کا فرقہ ہے اور مرزا غلام حسن کے ماننے والوں کو ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں کو کہ دیکھو، پاکستان کی اسمبلی نے جو آپ پر ظلم کیا، وہی ظلم نہیں ہے. آپ کی جماعتوں میں بھی آپ کے جعلی خلیفے یا جعلی امیر یا ارباب و اختیار احمدیوں پر اسی قسم کا ظلم کرتے ہیں. کیا وہ ظلم نہیں ہے جو میرے پر ظلم ہوا؟ کسی انسان کا کیا حق ہے؟ ہاں، اگر کوئی جماعتی احمدیہ میں، مرزا غلام حسن کے ماننے والوں میں، مرزا غلام حسن کی اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ تو جماعت احمدیہ قادیان ہو یا جماعت احمدیہ لاہور ہو، ان کے جو جعلی خلیفے ہیں یا جعلی امیر ہیں یا ارباب و اختیار ہیں، ان کا یہ تو حق ہے. اس مدعی سے یہ پوچھیں، مثال کے طور پر میں دعوے دار ہوں، مجھ سے یہ پوچھیں عبدالغفار جمبا، آپ کے پاس پیشگوئی مسلم ہونے کی مصداق ہونے کے کیا دعویٰ ہے؟ تو میرے پر فرض بنتا ہے کہ میں ان کو دلائل کے ساتھ بتاؤں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پیشگوئی کا مصداق بنایا. تو جناب ادھر تو آتے ہی نہیں. کیا یہ ان کا ظلم نہیں ہے اخراج مقاطع کر کے، میرا اور میرے بچوں کا، میری جماعت کے اور لوگوں کا کر کے؟ یہ کیا وہی ظلم نہیں ہے جو 1974 میں پاکستان کی اسمبلی کے ذریعے ان پر کیا گیا ہے احمدیوں پر؟ ان ظلموں میں بھی شامل تھا. 1974 میں جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، میں بھی تو پیدائشی احمدی ہوں، تو یہ ظلم مجھ پر بھی تھا. اچھا، ہم ایسے احمدی ہیں کہ غیر بھی ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور جماعتی احمدیہ قادیان کے اندر جعلی خلیفے ان کے ارباب و اختیار بھی ہم پر ظلم کر رہے ہیں. پاکستان کی اسمبلی میں تو غیروں نے ہم پر ظلم کیا، غیر مسلم قرار دے دیا. ہم مرزا غلام حسن کو ماننے والے ہیں، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ غیر ہیں، ان کو، انہوں نے ہم پر ظلم کیا. تو اپنے مرزا غلام حسن کی ماننے والوں کی جو جماعتیں ہیں، وہ بھی اپنے احمدی بھائیوں، بہن بھائیوں اور بزرگوں پر ظلم کرتی ہیں. بس میں دعوے دار ہوں، ان پر یہ فرض بنتا تھا کہ مجھ سے میرے دعوے کا ثبوت مانگتے کہ عبدالغفار جمبا، آپ پیشگوئی مسلم موت جو ہے چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام حسن پر نازل ہوئی تھی، اس کے مصداق ہونے کا دعوے دار ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ پوچھیں. میں اس کے بعد اگر یہ پوچھیں گے تو میں اس کا ثبوت دوں گا کہ یہ ثبوت ہے میرے پاس. ادھر نہیں آتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بندہ سچا ہے. تو انہوں نے نام جعلی خلافتیں بنا کر لوگوں کو نظاموں کے ساتھ قابو کر کے دونوں جماعتوں میں، لاہوری میں، قادیانی میں، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. تو دیکھیں نا، 1974 میں جو ان پر ظلم ہوا وہ بھی غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی اسمبلی کا کیا حق ہے کہ کسی انسان کے مسلمان ہونے یا غیر مسلم ہونے کا وہ فیصلہ کرے؟ اسمبلی کو کیا کام ہے؟ اس طرح کسی جماعت کا کیا کام ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان پر اپنا فضل اور رحمت کی چادر لپیٹ دی، جیسے کہ مجھ پر لپیٹی ہے، تو اس جماعت کے جعلی خلیفے، جعلی ارباب و اختیاری، اس بندے کو جس پر اللہ فضل کرتا ہے، اس کو اور اس کے اہل و عیال، اس کے ساتھیوں ساروں کو مرزا غلام احمد کی جماعت سے نکال دیں. تو یہ کیا ظلم نہیں ہے یار؟ اس سے یہ کم ظلم ہے؟ تو دیکھیں، لوگوں کو، احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو چاہیے کہ دیکھو نا، آپ لوگ شور ڈالتے رہتے ہو کہ 1974 میں ہم پر بڑا ظلم ہوا، ہمیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا. تو بالکل ظلم ہے. میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، خواہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ قادیان سے ہے یا لاہور سے ہے، میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں، ایک مدعی ہے قادیانی جماعت میں، عبدالغفار جمبا نام، اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار، چلہ ہوشیارپور میں جو میں نے پیشگوئی نازل فرمائی تھی، یا چلہ ہوشیارپور میں میں نے اپنے ملم محمدی مریم مرزا غلام احمد کو جس نشان رحمت کی بشارت دی تھی، جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جس مسلم موت کی بشارت دی تھی، اے عبدالغفار وہ تو ہے، کیونکہ میں نے بنانا تھا، میں تجھے بنا رہا ہوں. تو اس عبدالغفار کو قادیانی جماعت سے بما اہل و عیال
اور ساتھیوں کے خارج کرنا کوئی گناہ نہیں اس بیچارے کا، تو یہی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کسی انسان پر نازل ہو جائے تو اس کو کیا خارج کر دیتے ہیں؟ تو میں احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ اس پر روتے ہو، سیاپا کرتے ہو کہ 1974 میں پاکستان کی اسمبلی نے ہم کو غیر مسلم قرار دے دیا. کبھی یہ سوچا ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان لاہور میں بھی یہی کام ہوتا ہے؟ تمہارے ارباب اختیار بھی یہی کرتے ہیں، میرے ساتھ کیا ہوا انہوں نے. کیا وہ ظلم نہیں؟ کیا 1974 میں جماعت احمدیہ یا احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے متعلق تو آپ روڑا ڈالتے پھرتے ہیں؟ کبھی اپنے جماعت میں بھی کوئی کھڑا ہوا ہے کہ یہ عبدالغفار جنبا صاحب کو نکالا ہے؟ کوئی اس کا گناہ نہیں. کیل میں وہ رہتا ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے اس چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی پیش ہوئی جو تھی محمد مریم پر اللہ نے نازل فرمائی تھی، اس کا مصداق اللہ نے مجھے بتایا کہ تو ہے، اور میں پھر اس کا ثبوت رکھتا ہوں، صرف خالی دعویٰ نہیں. تو کبھی آپ لوگوں نے احمدیوں بہنوں بھائیوں اور بزرگوں نے کبھی شور ڈالا ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ کیوں ظلم ہوا ہے؟ یہ قادیانی جماعت میں کسی میری بہن، کسی بھائی، کسی بزرگ نے کبھی یہ شور ڈالا ہے، روڑا ڈالا ہے قادیانی جماعت میں یار اس بندے پر کیوں ظلم کر دیا تم لوگوں نے؟ کیا قصور ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل حاصل کر سکتا ہے، وہ پابند تو نہیں ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے کہنے پر وہ کرے گا. تو یہ جال ساز لوگ ہیں، سارے جعلی خلیفے بنے بیٹھے ہیں، جعلی امیر ہیں. میں مزد کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں. امید ہے آصف اقبال صاحب کو پتہ لگ ہو گیا کہ دیکھیں جناب، جو اصل جو سوال ہے جو آپ کو پوچھنے چاہیے تھے ادھر تو آپ آئے ہی نہیں ہیں. میں نے 2-3 مثالیں بھی دے دیں سوالوں کی. تو مثلا آپ یہ پوچھتے مجھ سے کہ عبدالغفار جنبا صاحب آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک کی جسمانی لڑکوں کو پیشگی مسلم موت کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیا؟ یہ جائز سوال ہے، معقول ہے، علمی ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یا مجھ سے پوچھتے کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگی مسلم موت کے حوالے سے ملہم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ اس الہامی پیشگوئی کو ملہم کی جسمانی ضروریت میں پورے فرمائے گا؟ میں ثبوت دوں گا آپ لوگوں کو. یہ جائز علمی سوال ہے. یا آصف اقبال صاحب مجھ سے پوچھتا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ پیشگی مسلم موت کے مصداق ہیں، 20 فروری 1886 کے الہامی پیشگی مسلم موت کے مصداق ہونے کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو جناب میں یہ آصف اقبال صاحب اگر یہ سوال مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ جناب یہ ہے ثبوت میرے پاس. یہ الغلام.com پر یہ ڈیوائن تھیری لگی ہوئی ہے، سب لوگ پڑھیں احمدی، اور یہ جو میں کہتا ہوں غلط ثابت کر کے دکھا دیں. تو آصف اقبال صاحب اور پورے جو احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ ہیں، تو کیا اتنا بڑا ظلم عظیم نہیں؟ ایک بندہ مرزا غلام صاحب کے ماننوں میں سے کسی انسان پر اپنی فضل اور رحمت کی چادر لپیٹ دیتا ہے، اس کو نشان بنا دیتا ہے. تو اس کو جو موجودہ جماعتیں ہیں مرزا صاحب کے بعد قادیانی اور لاہوری بنی پھر دیں، اس کے ارباب و اختیار اس کو بما لو یار اس کا خارج کر دیتے. یعنی کیا یہ ظلم کم ہے؟ کیا یہ ایسا ہی ظلم نہیں جیسا کہ محمد صلی پر ہوا تھا کہ ابو جہل جاہل نے اور مردود اور لعنتی نے محمد صلی اور اس کے اہل و عیال کو شیب ابی طالب میں ڈال دیا؟ کیا ظلم نہیں تھا یہ؟ کیا ایسا ہی ظلم مرزا غلام صاحب پر نہیں ہوا کہ اس کا بھی دائرہ اسلام سے اخراج اور مخاطبہ کافر قرار دے دیا؟ ایسا ہی ظلم عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم علیہ السلام پر ان کے زمانوں میں ان کی قوموں نے کیے تھے. یہی ظلم قادیانی جماعت میں میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ قادیانی جماعت کو یا احمدیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے 1974 میں غیر مسلم قرار دینا بہت بڑا ظلم تھا. میں بھی احمدی ہوں، مجھ پر بھی یہ ظلم تھا. تو وہ تو ظلم غیروں نے کر لیا، عبدالغفار جنبا پر، تمام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں پر، وہ تو غیر ہے کرنے والے. تو احمدی قادیانی جماعت کے ارباب و اختیار جعلی خلیفے بنے پھرتے ہیں یا ارباب و اختیار ہیں، امیر ہیں، جو بھی ہیں. اس عجز کو اخراج اور مخاطبہ کرنے کے ان کے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنا فضل اور رحمت نازل فرما دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہے اس کو اپنی رحمت اور فضل کا نشان بنا دے؟ ہے حق اس کو. تو اس کو بھی وہی ظلم اس پر کیا گیا. اس کے لیے کبھی کسی احمدی بہن بھائی اور بزرگ نے آواز نہیں اٹھائی قادیانی جماعت میں. کیوں؟ عبدالغفار کیا مظلوم نہیں ہے؟ اس کے اہل و عیال مظلوم نہیں ہے؟ کیا ہمارا قصور ہے؟ قصور ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی فضل اور رحمت کا نشان مجھے بنا دیا. یہ قصور ہے میرا. تو مرزا غلام صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل اور رحمت کا نشان بنایا تھا نا. عیسیٰ محمد صاحب کو بھی اپنی فضل اور رحمت کا نشان اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا نا. کیا ان کے قصور تھے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. اور امید ہے آپ لوگوں نے وہ سن لیے ہوں گے، مظہر بھوپالی صاحب کے وہ اشعار بھی سن لیے ہوں گے. تو میں پھر آخر پہ یہ کہہ دوں گا آپ لوگوں کو
کہ قادیانی جماعت اس وقت نا وہ اس کا کرتی پھر رہی ہے عنوان دے کر نا کہ 1974 کی اسمبلی کا فیصلہ یا قرآن و سنت کا فیصلہ. آپ جب مظہر بھوپالی کے اشعار جو 5 ہیں ان کو جب سنیں تو وہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیا کریں کہ جماعت احمدیہ اور پیشوی مسلم موت، تو پھر وہ اشعار ان کے سنیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ بالکل منظر بھوپالی صاحب جو کہتی ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مرزا غلام احمد صاحب کے میں ماننے والا ہوں، اور الحمدللہ ان کی جماعت میں بدیشی طور پر پیدا ہوا، اللہ نے اپنی فضل اور رحمت کا نشان اس عاجز کو بنا لیا. تو بہرحال جیسا کہ منظر بھوپالی اپنے 5 اشعاروں میں آخری شعر یہ پڑھتا ہے، منظر بھوپالی صاحب کہتے ہیں غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے. اب میں قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کو ہی کہوں گا، تم لوگوں نے اس عاجز کا بمائے لو عیال میرے ساتھیوں کے ساتھ اخراج اور مقاطعہ کر کے بیٹھ گئے ہو آرام سے، یہ تم نے وار کر لیا مجھ پر، تو اللہ تعالیٰ تم پر وار کرے گا. وہ جو دوسرا وار جو ہوگا انشاءاللہ جو اللہ آپ پر کرے گا تو وہ اس عاجز کے حق میں ہوگا وہ وار. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے، آپ کو سمجھ دے اور عقل دے، اور یہ جو جماعت احمدیہ کے جعلی خلیفے بنے بیٹھے ہیں، یہ ظلم کرتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھولے اور آپ کو اس ظلم سے باہر نکالے اور اسیروں کی رستگاری کے سامان پیدا فرمائے. میں آخر پہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ آصف اقبال صاحب میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، آپ نے اور بھی ای میلیں مجھے کی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع ملے گا تو ان کو میں جواب بھی دوں گا. آج یہ جو آپ نے چھٹی ای میل میری کی طرف بھیجی تھی وہ پڑھ کر میں سنا دی، تو آپ نے جو جب میں نے آپ سے کہا کہ اس کو اردو ترجمہ کر کے میری طرف بھیجو، تو آپ نے کہا تھا کہ اسی رسم الخط سے گزارا کریں، ویسے بھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ کو خام خواہ انگیز رکھوں. تو آپ نے پنگا کیوں لیا میرے ساتھ؟ پھر میں آخر میں کہتا ہوں پنگا تو آپ نے لیا پہلے 18 جون کو آپ نے میری طرف میل کی، اور ڈاکٹر یا جالیا ڈاکٹر جو بنا پھرتا ہے اس کا وہ ویڈیو بھیجی، پنگا تو آپ نے لیا میرے ساتھ. تو بعد میں یہ آپ کہہ رہے ہیں ویسے بھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ کو خام خواہ انگیز رکھوں. آپ تو کر بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس پلے کچھ نہیں ہے. اپنی جماعت سے کہیں کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے میرے سامنے آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دیکھیں گے کہ میں کس طرح ان کے منہ بند کرتا ہوں. یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے اپنے پاس سے خلافتیں جاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ مرزا غلام صاحب کی تحریرات میں قطر و بیمنت کرتے ہیں. میں نے مثالیں دی ہیں کہ بعض الفاظ پڑھتے ہیں پھر رات بعض نہیں چھوڑ جاتے ہیں، یہ یہودیوں والے کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جناب آصف اقبال صاحب آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ کو بھی عقل دے، آپ کو بھی شعور دے. آپ کو میرے دعوے کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں، اعتراض ہیں تو جناب میرے ساتھ بات کر لیں، بے شک کر لیں. بلکہ آپ کو چاہیے کہ جماعت احمدیہ قادیان کے علماء جو ہیں ارباب ہیں ان سے کہیں کہ جناب جمبا صاحب کو منہ بند کرنے کے لیے آئیں، مقابلہ کریں اس کا، تو انہیں مزہ آئے گا. پھر دیکھیں نا، میں نے بار کہا ہے، اب بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو میں بالکل سچا ہوں، حق پر ہوں، اللہ نے مجھ پر اپنا فضل و رحمت نازل فرمایا. جب میں بات کروں گا قادیانی لاہوری جماعت کے علماء ارباب سے، تو اگر کوئی میری غلطی ثابت ہوتی ہے، دیکھیں میں پھر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی میری غلطی ثابت ہو جاتی ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے، یا مرزا غلام صاحب کی مبشر الہامات یا وحی سے، یا مرزا صاحب وسلم کی تحریروں سے کوئی غلطی ثابت ہوتی ہے، تو میں اس غلطی سے بالکل فوری طور پر الگ ہو جاؤں گا کہ میں کوئی ضد کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ تقویٰ اختیار کرو، آپ بھی اپنے نفس کے بندے نہ بناؤ، اللہ کے بندے بناؤ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک گمنام احمدی پر اپنے فضل و رحمت کی چادر لپیٹ دی ہے تو آپ کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ جعلی آپ کے خلیفے، ان کی خلافتیں سب کچھ جاتا ہے ان کا، ان کو تو پرابلم ہے. تو آپ عام سادہ احمدی بہنیں بھائی بزرگ جو ہیں، خواہ وہ قادیانی جماعت میں خواہ لاہوری جماعت میں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر اللہ نے ایک فضل ایک انسان پر کر دیا ہے تو آپ کو مان لینا چاہیے. تو آصف اقبال صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ قادیانی جماعت کو کھڑا کریں، ان کے علماء کو، ہماری بات چیت ہو جائے. جو حق اور سچ ہے، اس میں غلط میں کیا کہہ رہا ہوں، جو حق اور سچ ہے جو ثابت ہو جائے اس کو مان لیا جائے. میں بھی مانوں گا، آپ کے جماعت کے جو جعلی خلیفے ارباب اختیار ہیں یا لاہوری ہیں یا قادیانی وہ بھی مان لیتے. اس میں حرج کیا ہے؟ یہی تو مرزا غلام صاحب کا جھگڑا تھا امت محمدیہ کے ساتھ. تو بس اسی پر میں اپنا انشاءاللہ تعالیٰ
خطبہ ختم کروں گا۔ آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام غزالی نے ایک جگہ پر فرمایا تھا، وہ فرماتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ پھر میں پڑھتا ہوں، یہ بڑے سنہرے الفاظ ہیں امام غزالی صاحب کے۔ وہ فرماتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ میں بھی قادیانی اور لاہوری احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ابن آدم ہی بنے رہیں، ابن ابلیس بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں ایک جگہ پر، یہ ازالہ و ہم روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ میں آصف اقبال صاحب سے بھی کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کی یہ الفاظ ہیں بڑے حکیمانہ۔ پھر میں کہتا ہوں، پڑھتا ہوں حضور علیہ السلام کے الفاظ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو۔ آصف اقبال صاحب یہ کرو گے، مانو گے مرزا غلام صاحب کے ان الفاظ کو؟ ان الفاظ کے مطابق ہی تو اللہ تعالیٰ نے اس عاجز امی کو ممبور فرمایا ہے اور اپنی رحمت اور فضل کا وارث بنا دیا۔ مانو گے اس کو؟ مانو گے تو اچھے رہو گے، آپ کی آخرت بچ جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک بندوں میں شمار کر دے گا۔ نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا کہ جو لوگ ابلیس کی پیروی کرتے پھر رہے ہو، جو ان کے ساتھ اللہ کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ کرے گا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ میں قادیانی اور احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب کی ان الفاظ پر غور کریں۔ آپ لوگوں کے ارباب و اختیار نے تمہیں کہاں پہنچا دیا ہے؟ حضور صاحب فرماتے ہیں جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ جناب آصف اقبال صاحب مرزا غلام صاحب کے الفاظ میں پڑھے ہیں، میرے نہیں ہیں، ان کے ہیں، ان پر عمل کرو، ان کو پکڑ لو، اپنی آخرت کا فکر کرو۔ یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی ہے، ہم نے ہمیشہ یہاں پر نہیں رہنا، کوئی 70 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، کوئی حد 100 سال، اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ اپنی آخرت کا فکر کرو۔ یہ جو آپ نے ای میلیں آپ کی پڑھی ہیں، میں نے یہ سوال کیے ہیں، وہ کوئی حیثیت نہیں ان کی، کیونکہ قرآن جیسی عظیم الشان وحی کو بھی منکرین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابیں قرار دے دیا تھا، جیسا کہ میں نے وہ آیت پڑھی نہیں ہے، وہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے، یعنی منکرین کے حوالے سے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون۔ اس کے برعکس انہوں نے کہا، یعنی منکرین جو تھے عاصم کے، اس کے برعکس انہوں نے کہا کہ یہ پرانگدہ خوابیں ہیں، یعنی اس قرآن کریم کی عظیم وحی کو انہوں نے پرانگدہ خوابیں قرار دیا تھا۔ آپ میری کون سی وحی کو مانیں گے؟ یہ مرزا غلام صاحب کی وحی کو اس کی قوم نے مان لی ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے بلکہ اس نے یہ بھی افتراء کیا ہے، یعنی منکرین کہتے ہیں عاصم کے متعلق، در حقیقت یہ تو محض ایک شاعر ہے، بس چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کوئی بڑا نشان لائے جس طرح پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ تو یہ باتیں ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو سمجھ دے اور عقل دے اور فہم دے اور آپ گمراہی سے بچ جائیں۔ تو اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ
وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرورنا الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.